السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اسماء موصولہ کو بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے، جن کے 3 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو یا سبق نمبر 39 میں سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اسم موصول سے پہلے جو اسم آتا ہے اس کو موصوف کہا جاتا ہے۔ اسم موصول سے پہلے جو اسم آتا ہے عربی گرامر کے اندر اس کو موصوف کہا جاتا ہے، لیکن انگریزی گرامر کے اندر انگریزی والے اس کو اینٹی سیڈنٹ کہتے ہیں تو وہ موصوف ہی، ان کے نزدیک بھی وہ موصوف ہی ہے، لیکن ان کو اینٹی سیڈنٹ بھی نام رکھا جاتا ہے۔ اینٹی سیڈنٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے پہلے، ما قبل، تو چونکہ یہ اسم موصول سے پہلے آتا ہے اس اعتبار سے ان کو کہہ دیا جاتا ہے اینٹی سیڈنٹ۔ اینٹی کا جو لفظ ہے اس کے اندر پہلے کا مفہوم ہوتا ہے، تو اینٹی سیڈنٹ اس کا معنی ہوتا ہے ما قبل، پہلے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم موصول کے ساتھ اینٹی سیڈنٹ نہیں آتا، بغیر اینٹی سیڈنٹ کے بھی اسم موصول استعمال ہوتا ہے۔ مثلا الولد الذی خرج، وہ لڑکا جو کہ نکلا، تو یہاں پر یہ الذی تو اسم موصول ہے اور اس سے پہلے یہ الولد جو ہے یہ اس کا موصوف ہے، اور اسی کو یہاں پر کہیں گے انگریزی کے اعتبار سے اینٹی سیڈنٹ۔ تو یہاں پر اسم موصول کے ساتھ یہ اینٹی سیڈنٹ کا لفظ آیا، لیکن کبھی نہیں بھی آتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں پر دیکھیے الذین اسم موصول ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی لفظ، کوئی اسم نہیں آیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کا اینٹی سیڈنٹ نہیں آیا۔ اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو۔ ایسے ہی یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جو جنہوں نے انکار کیا، یعنی اے انکار کرنے والو۔ تو قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں کے اندر الذین سے پہلے کوئی لفظ نہیں آیا، یعنی اینٹی سیڈنٹ نہیں آیا۔ تو عربی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، اور جو لوگ انگریزی جانتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ انگریزی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ WH فیملی جو ہوتا ہے، ہو، ہم وغیرہ، اس کے ساتھ کبھی اینٹی سیڈنٹ نہیں آتا اور کبھی اینٹی سیڈنٹ آتا ہے۔ خیر، تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اس میں موصول سے پہلے کبھی اینٹی سیڈنٹ آتا بھی ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں اور مثالیں دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے اس کے اندر اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کون سی ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جہاں کہیں بھی اس میں موصول ہوگا وہاں پر کوئی نہ کوئی ضمیر ہوگی جو اس میں موصول کی طرف لوٹے گی۔ میں تو اس ویڈیو کے اندر صرف مثال پیش کر رہا ہوں اور اشارہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر کون سی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ ارادہ ہے کہ آنے والے ویڈیو کے اندر میں اس انداز کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا کہ جہاں کہیں بھی اس میں موصول آ جائے تو اس میں موصول کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا، انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر میں مزید اس کی وضاحت کروں گا۔ لیکن آج کے اس ویڈیو کے اندر کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہے، تو لیجئے کچھ مثالیں تاکہ اس میں موصول کی جو بحث ہے وہ اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الابن الذی فی البیت، وہ بیٹا، دیکھیے پہلے اس کا ترجمہ وہ کریں گے، پھر اس کا ترجمہ بیٹا کریں گے، اور پھر جو کہ بول دیں گے، وہ بیٹا جو کہ، پھر یہ فی البیت کا ترجمہ کریں گے گھر میں، اور ہے بول دیں گے، ہے کا تلفظ کریں گے۔ الابن الذی فی البیت، وہ بیٹا جو کہ گھر میں ہے۔ الابنان اللذان فی البیت، وہ دو بیٹے جو کہ گھر میں ہیں۔ الابناء الذین فی البیت، وہ سب بیٹے جو کہ گھر میں ہیں۔ یہ مذکر کی مثال ہے، یہ مؤنث دیکھیے۔ البنت التی فی البیت، وہ لڑکی جو کہ گھر میں ہے۔ البنتان اللتان فی البیت، وہ دو لڑکیاں جو کہ گھر میں ہیں۔ البنات اللاتی فی البیت، وہ سب لڑکیاں جو کہ گھر میں ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اس میں موصول کے ساتھ یہ اینٹی ہیں، لیکن نیچے کی مثال کے اندر دیکھیں یہاں پر اینٹی نہیں ہے، لیکن آگے من کر کے اینٹی کو پیچھے لے آیا۔ اس کا ترجمہ آپ کس طرح کریں گے؟ وہ جو کہ گھر میں ہے، یعنی بیٹا، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، وہ جو کہ، یہاں پر تو کیا تھا، وہ بیٹا، لیکن یہاں پر بیٹے کا لفظ یہاں لکھا نہیں ہے، اس لیے صرف اتنا کہا وہ جو کہ گھر میں ہے، یعنی بیٹا۔ اب اس کو دائرے کس طرح کریں گے؟ وہ بیٹا، یعنی یہاں پر وہ بولیں گے اور یہاں پر بیٹا بولیں گے، اور پھر یہ اس کا ترجمہ کر کے ہے کا تلفظ کر دیں گے۔ وہ بیٹا جو کہ گھر میں، یعنی اوپر جو ہے اسی طرح اس کا بھی ترجمہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ دوسرا طریقہ ہے بنانے کا۔ اللذان فی البیت من الابنین، وہ دو بیٹے جو کہ گھر میں ہیں۔ الذین فی البیت من الابناء، وہ سب بیٹے جو کہ گھر میں ہیں۔ اللتی فی البیت من البنت، وہ جو کہ گھر میں ہیں یعنی بیٹی۔ یہاں پر من کا ترجمہ آپ سے نہیں کریں گے، من حرف جر کا ترجمہ سے ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ پر سے ترجمہ نہیں ہوتا، اس من کو کہا جاتا ہے من بیانیہ، یعنی یہاں پر جو یہ بات کہی گئی وہ جو کہ گھر میں ہے، تو کون کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آگے وضاحت کر دی یعنی بیٹی۔ اب ڈائریکٹ بول دیں گے وہ بیٹی جو کہ گھر میں ہے۔ اللتان فی البیت من البنتین، وہ دو لڑکیاں جو کہ گھر میں ہیں۔ اللاتی فی البیت من البنات، وہ سب لڑکیاں جو کہ گھر میں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ من بھی موصولہ ہے، یہاں پر بھی یہ من واحد تثنیہ جمع ہر ایک کے لیے آتا ہے، مذکر مؤنث ہر ایک کے لیے آتا ہے، اور یہ ما موصولہ ہے۔ یہاں پر ترجمہ یہ ہوگا وہ جو کہ گھر میں ہے یعنی بیٹا، یعنی ما قبل میں جو ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ ان سب کا بھی ہوگا۔ وہ بیٹا جو کہ گھر میں ہے، وہ دو بیٹے جو کہ گھر میں ہیں، وہ سب بیٹے جو کہ گھر میں ہیں، وہ بیٹی جو کہ گھر میں ہے، وہ دو بیٹیاں جو کہ گھر میں ہیں، وہ سب بیٹیاں جو کہ گھر میں ہیں۔ یہ ما قبل کی طرح ہی ترجمہ کریں گے تو یہ من جو ہے یہ من موصولہ ہے۔ ایک من استفہامیہ ہوتا ہے جس کا ترجمہ کون اور بعض جگہ پر کس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر من موصولہ ہے۔ اور یہاں پر یہ ماں کی بھی کئی قسمیں ہیں، یہ ماں موصولہ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ چیز جو کہ، یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ چیز جو کہ تالاب میں ہے یعنی مچھلی۔ اب ڈائریکٹ کہیں گے وہ مچھلی جو کہ تالاب میں ہے، وہ دو مچھلیاں جو کہ تالاب میں ہیں۔ ما فی البرکۃ من الاسماک، وہ سب مچھلیاں جو کہ تالاب میں ہیں۔ ما فی البرکۃ من البقرۃ، وہ گائے جو کہ تالاب میں ہیں۔ ما فی البرکۃ من البقرتین، وہ دو گائے جو کہ تالاب میں ہیں۔ ما فی البرکۃ من البقرات، وہ سب گائے جو کہ تالاب میں ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے من موصولہ اور اس کو کہا جاتا ہے ما موصولہ۔ یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الطالب الذی فی الفصل، وہ طالب علم جو کہ درس گاہ میں ہے۔ الرجل الذی فی المسجد، وہ آدمی جو کہ مسجد میں ہے۔ المندیل الذی علی الکرسی، وہ رومال جو کہ کرسی پر ہے۔ الکتاب الذی علی المکتب، وہ کتاب جو کہ میز پر ہے۔ اب یہ تثنیہ کی مثال ہے۔ الطالبان اللذان فی الفصل، وہ دو طالب علم جو کہ درس گاہ میں ہیں۔ الرجلان اللذان فی المسجد، وہ دو آدمی جو کہ مسجد میں ہیں۔ المندیلان اللذان علی الکرسی، وہ دو رومال جو کہ کرسی پر ہے۔ الکتابان اللذان علی المکتب، وہ دو کتابیں جو کہ میز پر ہے۔ یہ مذکر کی مثال ہے، نیچے مؤنث کی۔
المروحۃ التی فی البیت وہ پنکھا جو کہ گھر میں ہے، البنت التی فی الغرفۃ وہ لڑکی جو کہ کمرے میں ہے، الساعۃ التی علی الکرسی وہ گھڑی جو کہ کرسی پر ہے، الکراسۃ التی علی المکتب وہ کاپی جو کہ میز پر ہے، المروحتان اللتان فی البیت وہ دو پنکھے جو کہ گھر میں ہیں، البنتان اللتان فی الغرفۃ وہ دو لڑکیاں جو کہ کمرے میں ہیں، الساعتان اللتان علی الکرسی وہ دو گھڑیاں جو کہ کرسی پر ہے، الکراستان اللتان علی المکتب وہ دو کاپیاں جو کہ میز پر ہے۔ یہ تثنیہ کی مثال ہے۔ الکلب الذی ہرب وہ کتا جو کہ بھاگ گیا، یہاں پر جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ فاعل بنتی ہے اور وہ اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ الکتب التی قرأناہا وہ سب کتابیں جس کو ہم نے پڑھا، یہ مفعول بہ ہے اور یہ ضمیر یہاں پر لوٹ رہی ہے۔ البنت التی کتبت الدرس وہ لڑکی جس نے سبق پڑھا، یہاں پر کتبت کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ یہ البنت التی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الاخوات اللاتی دخلن البیت وہ سب بہنیں جو کہ گھر میں داخل ہوئی، یہاں پر فاعل کی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ الکرسی الذی جلست علیہ وہ کرسی جس پر تو بیٹھا، یہاں پر یہ مجرور بحرف جر والی ضمیر یہاں پر لوٹ رہی ہے۔ الرجل الذی دخلت فی بیتہ وہ آدمی جس کے گھر میں تو داخل ہوا، تو یہاں پر یہ بیتن کے ساتھ یہ ہو کی جو ضمیر ہے جو مضاف الیہ بن رہی ہے وہ ضمیر یہاں پر لوٹ رہی ہے۔ الحیۃ التی قتلناہا وہ سانپ جس کو ہم نے مار ڈالا، تو یہاں پر یہ ہاں مفعول بہ ہے، وہ ضمیر یہاں اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الطالب الذی اخذت کراستہ وہ طالب علم جس کی کاپی تو نے لے لی، یہاں پر مضاف الیہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ التجار الذین فی الدکاکین وہ سب تاجر جو کہ دکانوں میں ہیں۔ البابان اللذان فی البیت وہ دو دروازے جو کہ گھر میں ہیں۔ الکتاب الذی علی الرف وہ کتاب جو کہ الماری پر ہے۔ القلنسوۃ التی علی الراس وہ ٹوپی جو کہ سر پر ہے۔ الساعتان اللتان علی السریر وہ دو گھڑیاں جو کہ چارپائی پر ہے۔ القلم الذی فی جیبی وہ قلم جو کہ میری جیب میں ہے۔ الرجل الذی علی الفرس وہ آدمی جو کہ گھوڑے پر ہے۔ النساء اللاتی فی الغرفۃ وہ عورتیں جو کہ کمرے میں ہیں۔ یہ مثالیں دیکھیے۔ من فی الفصل من الطالب اس کا ترجمہ سامنے لکھا ہوا ہے، وہ طالب علم جو کہ درس گاہ میں ہے۔ من فی الغرفۃ من الرجل وہ مرد جو کہ کمرے میں ہے۔ من علی السقف من البنت وہ لڑکی جو کہ چھت پر ہے۔ من علی الفرس من الامرأۃ وہ عورت جو کہ گھوڑے پر ہے۔ من فی المسجد من الامام وہ امام جو کہ مسجد میں ہے۔ من علی الکرسی من الولد وہ لڑکا جو کہ کرسی پر ہے۔ من فی المستشفى من الطبیب وہ ڈاکٹر جو کہ ہاسپٹل میں ہے۔ جو لڑکا سڑک پر دوڑ رہا ہے میرا بھائی ہے، یہ اس کا عربی الولد الذی یجری علی الشارع اخی وہ مریضہ جو کل یہاں آئی تھی آج مر گئی، اس کا عربی ہے المریضۃ التی جاءت ہنا امس ماتت اليوم۔ کیا اس لڑکے کو آپ جانتے ہیں جس نے آپ کو سلام کیا تھا؟ اس کا عربی ہے هل تعرف الولد الذی کان سلم علیک، کیا یہ وہی طالب علم ہے جس نے انعام پایا تھا؟ هل هذا هو التلمیذ الذی کان نال جائزتن، نال انال کا معنی پانا اور جائزتن کا معنی انعام۔ هل هذا هو التلمیذ الذی کان نال جائزتن، یہ وہی عمارت ہے جس میں 2 سال پہلے میں رہتا تھا۔ هذه هي العمارة التي كنت اسكن فيها قبل عامين، وہ کتاب جو کل آپ نے مجھے دی تھی کھو گئی۔ دال کتاب الذی آتیتنی امسی جو بروں کی نصیحت نہیں سنتا اپنا ہی کچھ بگاڑتا ہے۔ من یہ من موصولہ ہے۔ من لا یستمع الی نصیحت الاکابر یخسر نفسہ، اس کے لڑکے کو بلاؤ جس کی یہ کاپی ہے۔ ادعوا ذلک الولد الذی لہ ہذہ الکراسۃ، ان 2 لڑکوں سے ملو جو آج آئے ہیں۔ الکے یہ لقیہ یلقا، یہ القا ہونا چاہیے، یہ الکے غلط ہیں، لقیہ یلقا سمیع اسمعو سے ہے تو الکا ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے پاس جو طلبہ پڑھتے ہیں کہ دیکھیں کتابوں کے اندر کبھی کبھی کتابت کی غلطی ہو جاتی ہے، ہم گرامر کو سامنے رکھ کر اس کو سدھاریں گے۔ تو یہ لقیہ یلقا اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا ردیہ یردا کے وزن پر، تو یہ القا ہونا چاہیے، یہ زیر غلط ہے۔ القا الولدین اللذین اتیا الیوم، یعنی یہ اس کا ترجمہ ہے ان 2 لڑکوں سے ملے جو آج آئے ہیں۔
جو لوگ خدا کا حکم مانتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. یرد اللہ عن الذین یطیعون امرہ، پولیس والوں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا جو نقب زنی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. رجال الشرطۃ قد قبضوا علی الذین کانوا یحاولون النقب، یہ قاف ہے نقب، حاول یحاول کا معنی کوشش کرنا. یہ وہی گھڑی ہے جو میرے والد نے انعام میں دی تھی. ہذہ ہی الساعۃ التی آتانیہا والدی جائزۃً. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہی ہے جس نے تم کو ایک نفس جان سے پیدا کیا. یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ عربی سے اردو ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ جس نے بھیجا اپنا رسول بنا کر ہدایت اور دین حق کے ساتھ. یہ دونوں قرآن کریم کی آیتیں ہیں. الضیفان اللذان کانا عندنا سافرا، الضیفان اللذان کانا عندنا سافرا، دو مہمان جو ہمارے پاس تھے سفر پر روانہ ہو گئے. الاساتذۃ الذین علمونی اجلہم و احبہم، جن استادوں نے مجھے تعلیم دی میں ان کی تعظیم کرتا ہوں اور ان سے پیار کرتا ہوں. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ قرآن کریم کی آیت ہے. کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، یعنی علماء اور غیر علماء برابر نہیں ہو سکتی. الامہات اللاتی یربین اولادہن علی الفضیلۃ ہن خیر امہات، وہ مائیں جو اپنے بچوں کی اعلیٰ درجے کی تربیت کرتی ہے وہ بہت اچھی مائیں ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدہ، مسلمان وہ ہیں جس کی ہاتھ اور کامل مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. یہاں پر ہاتھ اور زبان کہہ کر دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا. اس کا مطلب نہیں کہ کوئی لات مارے تو مسلمان ہے، نہیں. یہاں لسان کہہ کر قول کی طرف اشارہ کر دیا اور یدن ہاتھ کہہ کر فعل کی طرف اشارہ کر دیا کہ کسی قول سے بھی تکلیف نہ پہنچے اور فعل سے بھی تکلیف نہ پہنچے، وہ کامل مسلمان ہیں. اس لیے یہ دو لفظ استعمال کیے. من حفر حفیرا لیاخیہ کان حتفہ فیہ، جس کسی نے اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودا وہ خود اس میں گر کر مرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو، اس کا پورا پس منظر ہے، مجھے یہاں پر ریپیٹ نہیں کرنا ویڈیو لمبا ہو جائے گا. اس کا پورا پس منظر ہے من حفر ہے کہ واقعہ اس سلسلے کے اندر ہے، لیکن ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس کی طوالت کے خوف سے میں اس کو بیان نہیں کرتا. مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتا ہے دوسروں کو، وہ خود اس تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے. دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے. وہاں پر اس کو اس طرح لکھا من حفر بئرا لیاخیہ وقع فیہ، من حفر بئرا لیاخیہ وقع فیہ. نفحۃ الادب جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر یہ اس کا عنوان ہے من حفر بئرا لیاخیہ وقع فیہ، اور اس کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بھی لکھا ہے. پلے لسٹ کے اندر میں نے اس کا پوری کتاب کا ترجمہ کر دیا ہے، وہاں جا کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نفحۃ الادب، نفحۃ العرب نہیں، ادب. جس کسی نے اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودا وہ خود اس میں گر کر مرے گا. لا تعد بما لا تقدر علی ایفائہ، ایسی بات کا وعدہ مت کر جس کے پورا کرنے پر تو قدرت نہیں رکھتا ہے. وعدہ یعید سے لا تعد، یہ نہیں کا واحد حاضر کا صیغہ ہے. لا تحاول تادیب من لا یتادب، اس شخص کو ادب مت سکھا جو ادب نہیں سیکھنا چاہتا. لا تحاول تقویم ما لا یستقیم، اس چیز کے سیدھا کرنے کی کوشش مت کر جو سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر بھی ایک واقعہ ہے، مجھے اس کو بھی نہیں دہرانا ہے، اس کا مفہوم ادا کرنے کے لیے ایک واقعہ ہے. بہرحال جس کو جو سیدھا ہونے کی کوشش سدھرنا نہ چاہتا ہو اس کو سدھرنے کی کوشش کرنا لا حاصل ہے. لا تحاول تقویم ما لا یستقیم، اس چیز کے سیدھا کرنے کی کوشش مت کر جو سیدھی نہیں ہو سکتی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ کیسی جگہ ہے لوٹنے کی جہاں انہوں نے لوٹ کر جانا ہے. یہ تھی اس اسماء موصولہ کے سلسلے کے اندر کچھ مثال ہے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر میں اسم موصول کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اسم موصول کے ترجمے کے اندر کیا کیا الفاظ نکلتے ہیں اور کیسے پتہ چلے گا کہ اسم موصول کی طرف کون سی ضمیر لوٹتی ہے، میں سمپل اور آسان انداز کے اندر آنے والی ویڈیو کے اندر جو میرے خیال سے اسماء موصولہ کے سلسلے کا آخری ویڈیو ہوگا اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا.
بس آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔